ہماری گفتگو کا عنوان مسلمانان ہند مساجد کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم۔ میرے عزیزو، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح سے زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اس لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قوت، طاقت، رہنمائی اور رہبری ملتی ہے۔ مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں ہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح مساوات اور برابری جیسی اور جتنی کچھ مسجد میں ہے دنیا کی کسی عبادت گاہ میں نہیں ہے۔ مسجد میں امیر و غریب، عالم و جاہل، حاکم و محکوم، بادشاہ اور رعایا سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسلام کا یہ جو اعلان ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اس کی بہترین تصویر مسجد میں نظر آتی ہے۔ مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا بھی سبق ملتا ہے۔ دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہی مساجد کے ممبروں سے چاک کیا جاتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب اور ممبر ہی سے جہالت و ضلالت اور شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز بھرتی ہے۔ یہیں سے شریعت کے احکام کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرت کے بہترین اصول کی تعلیم بھی یہیں سے ملتی ہے۔ بھلی باتوں اور اچھی صفات کی دعوت کا مرکز بھی مسجدیں ہی ہیں۔ مسلم معاشرے کو جن باتوں یا جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر کا راستہ مسجدوں کی برکت سے بند ہو جاتا ہے۔ مسجد ایمان و اسلام، محبت و اخوت، عدل و مساوات، خیر خواہی، غمگساری، صدق و صفا اور نہر و وفا کا مرکز ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہدایت اور برکت مسجد کے ذریعے ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر بستی میں مسجد تعمیر کریں، اس کی خدمت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں اور اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھنے کی فکر کریں کہ جب تک مسجدیں آباد ہیں مسلمانوں کے گھر اور ان کے محلے بھی آباد ہیں، اور مسجدوں کی ویرانی مسلمانوں کے محلوں اور بستیوں کی ویرانی کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، مسجدیں جہاں دین و ایمان اور اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، وہیں مسجدوں سے امن و امان اور ہر انسان کے احترام کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن مسجدوں سے امن و امان کی دعوت معاشرے میں پھیلتی ہے انہی کو فرقہ پرست عناصر ملک میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور تاریخی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی چند مساجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بابری مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہمارے دلوں کا داغ ہے، اور اب کے انواپی مسجد سمیت دوسری کئی مساجد کو بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے
عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہیں جن سے قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتوں کا جو رویہ سامنے آیا اور جس طرح بے بنیاد چیزوں کو اہمیت دے کر گیان واپی مسجد میں نماز روکنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے عدالتوں کے وقار پر اثر پڑا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے انصاف پسند باشندوں کا بھی یہی احساس ہے کہ فرقہ پرست عناصر بلا وجہ گیان واپی مسجد کے معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے نفرت کا ماحول قائم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، گیان واپی مسجد بنارس کی کئی سو سال پرانی مسجد ہے۔ بنارس یوپی کا مشہور و معروف شہر ہے۔ اس شہر کو وارانسی اور کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ گیان واپی مسجد جس جگہ قائم ہے اس محلے کا نام گیان واپی تھا۔ محلے کے نام سے ہی مسجد بھی گیان واپی مسجد کہی جانے لگی۔ فرقہ پرست افراد کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف ذہن کے غیر مسلموں کو بھی یہ بات بارآور کرائی جائے کہ مشہور مغلیہ تاجدار اورنگزیب عالمگیر نے مندر توڑ کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، بالکل دغا اور دھوکہ ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں قائم تھی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اکبر کے پڑپوتے تھے۔ جب یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت کے بہت پہلے قائم تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی جائے؟ اصل میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے جھوٹ کو سچ قرار دیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران مسجد کے حوض میں واقع فوارے کو شیو لنگ کا نام دے دیا گیا، حالانکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے غیر مسلموں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ شیو لنگ نہیں ہے بلکہ فوارہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ نچلی عدالت نے صرف ایک فریق کی بات سن کر ایک فرد یعنی ایک جماعت کی بات کو سن کر فیصلہ دے دیا، اور مسجد میں صرف 20 افراد کے نماز پڑھنے کے احکامات صادر کیے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے نمازیوں کے لیے تو اجازت دے دی، لیکن فوارے والے حصے کو بند رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ بھی کورٹ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اچھا فیصلہ سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ قانونی کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور گیان واپی مسجد کے سلسلے میں بورڈ کے لیگل سیل کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ البتہ مسلمانان ہند کا یہ احساس ہے کہ حکومت وقت کی ایسے نازک اور حساس معاملے میں خاموشی مجرمانہ فعل ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ جمہوری حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی رعایت کرے، ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے، اور دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع، کوئی نفرت اور کوئی لڑائی، کوئی دنگا پیدا نہ ہونے دے۔ مگر افسوس ہے کہ اس پورے معاملے میں حکومت نے خاموش رہنے کو ترجیح دی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ حکومت وقت سے یہ کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خاموشی توڑے، اپنا فرض نبھائے، ظلم کو جرم قرار دے، ملک کی اتحاد اور سالمیت کی فضا کو برقرار رکھنے کی فکر کرے، اور فرقہ پرست عناصر کو ان کی نامعقول اور ناپسندیدہ حرکت سے باز رکھے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنا یہ موقف بھی ظاہر کیا ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے 19 عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں جو قانون بنائے گئے تھے، ان قانون کی رو سے عدالتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں اٹھنے والے نئے تنازع پر سماعت بھی کرے۔ گیان واپی مسجد سمیت قطب مینار کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور ایم پی کی کمال الدین مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جس طرح مختلف درخواستوں کو قبول کر رہی ہیں، یہ 1991 کے قانون کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے ذمہ داروں اور متولیان کی معلومات کے لیے 1991 میں بنائے گئے قانون کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دی جائے۔ 1991 میں مختلف عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، جس میں یہ بات درج کی گئی تھی کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ کسی بھی گروہ کی طرف سے کسی بھی عبادت گاہ کے سلسلے میں تنازع کو روکا جا سکے۔ قانون بنانے والوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس قانون کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نے 10 ستمبر 1991 کو لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے اس قانون کے سلسلے میں یہی کہا تھا کہ اس قانون کو ہم ہندوستان کی بھائی چارگی، امن و محبت کی شاندار اور عظیم روایات کو فروغ دینے والے قانون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ آزادی سے کچھ پہلے ملک میں امن و آشتی اور اتحاد و یکجہتی کی ہماری روایتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اسی کے پیش نظر موجودہ حالات میں ہم نے ماضی کے زخموں کو بند کرنے کی، ان زخموں کو بھرنے کی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و آشتی کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قانون کے سیکشن 3 میں یہ بات درج ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جائے گا جیسے کہ وہ 15 اگست 1947 کو تھے۔ قانون کے اسی حصے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کی عبادت گاہ میں کلی یا جزوی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ قانون میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی مذہبی مقام کے بارے میں یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ ماضی میں یہاں کوئی دوسرا مذہبی مقام تھا جس کو تباہ کر کے دوسری شکل دے دی گئی، تب بھی اس کی موجودہ شکل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قانون میں یہ بات بھی ہے کہ 15 اگست 1947 میں جو مذہبی مقام جس طرح تھا، اگر اس کی حیثیت کی تبدیلی کے سلسلے میں کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی جاری ہو تو اس قانون کی رو سے اسے ختم کر دیا جائے اور کوئی نیا مقدمہ یا قانونی کارروائی شروع نہیں کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون بہت سوچ سمجھ کر اور ملک کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے بہت سارے تنازع دب گئے تھے، مگر اب جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، گیان واپی مسجد سمیت ملک کے مختلف حصوں کی کئی مساجد کے بارے میں جو اس بات سامنے آ رہی ہے، اس سے مسلمانوں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کے انصاف پسند باشندوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 1991 میں ملک کی وسیع تر مفادات کے پیش نظر بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے لاقانونیت کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب کہ یہاں بسنے والوں کا آپس میں تال میل ہو، ایک دوسرے کے مذہبی احساسات اور جذبات کا پاس و لحاظ رکھا جائے، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ دستور میں دی گئی آزادی کے مطابق ہر شخص اپنے مذہب، تہذیب اور زبان کے اختیار کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے۔ محترم مصلیان کرام، میرے عزیزو، مختلف مساجد کے سلسلے میں ملک میں جو مذموم کوششیں ہو رہی ہیں اور مسجدوں کی آڑ لے کر جس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف تدبیروں کے ذریعے مسلمانوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے مشکل حالات میں ملک کے تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمت، حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی اس ملت پر حالات آئے ہیں، ملک کے افراد نے مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ حالات ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش کی جائے گی، مختلف مرحلوں میں ان کا انتخاب لیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، جان و مال کی کمی کے ذریعے، ان پر بھوک کے ذریعے ان کے یقین کی قوت کو پرکھا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ارشاد خدا بندی ہے مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں
اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ مشکل حالات میں قرآن پاک ہمیں صبر اور استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ مناسب تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنے مشن پر کاربند اور رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرنا استقامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جم جانا، استقامت اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا، اور ایمان کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا۔ صبر اور استقامت کے علاوہ دشمنوں اور حریفوں سے مقابلے کے لیے ایک اور نسخہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے تقوی، یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں گے تو بہت سے دوسرے خوف ہمارے دل سے نکل جائیں گے، بہت سے دوسرے ڈر ہمارے دل سے نکل جائیں گے، اور مشکل اور نازک حالات میں بھی ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جو حق اور سچ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو ان کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ قرآن پاک کی ہدایتوں کے پیش نظر ملک کے تمام مسلمانوں سے یہ بات عرض ہے کہ ان مشکل حالات میں صبر و تقوی اور استقلال، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں، مساجد کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ کمر بستہ و تیار رہیں، مساجدوں کو نمازوں کے ذریعے آباد کریں، نوافل پڑھ کے آباد کریں، قرآن کریم پڑھ کے انہیں آباد کریں، اور جب جیسی ضرورت پیش آئے اس کے مطابق مسجدوں کی حفاظت اور خدمت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور مصیبت و آلام کے وقت ہمیں راحت و آرام عطا فرمائے گا۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کی حفاظت فرمائے، مساجد، مدارس اور دینی ملی جماعتوں اور تنظیموں کے سلسلے میں اہل ایمان کو اپنی ذمہ داری، اخلاص اور اہتمام کے ساتھ، اور جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حق اور سچائی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ انہیں اللہ تبارک و تعالی مساجد کی اور انہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔